زبور 146 سے لے کر زبور 150 تک یہ وہ آخری حصہ ہے مزامیر کی کتاب کا جو کہ تمجیدی مزامیر پر مشتمل ہے۔ پھر سے سنیے، زبور 146 سے لے کر زبور 150 تک یہ مزامیر کی کتاب کا وہ خاص حصہ ہے جو کہ تمجیدی یا ستائشی مزامیر پر مبنی ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے اس حصے کی کہ ہر زبور کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے خداوند کی حمد کرو، اور ہر ایک زبور کا اختتام جو ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے خداوند کی حمد کرو۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ خداوند کی حمد کرنے کے لیے جو عبرانی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ ہیلیلویا۔ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبور 146 سے لے کر زبور 150 تک ہر ایک زبور کا آغاز ہیلیلویا کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر ایک زبور کا اختتام جو ہے وہ ہیلیلویا کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنے پینتیکاسٹل بھائیوں کو کہتے ہیں یہ ہیلیلویا مشن ہے۔ یہ ہیلیلویا کا جو نعرہ ہے یہ پینتیکاسٹل بھائیوں کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہودی لوگ جب مزامیر گاتے ہوئے خداوند کی ستائش کیا کرتے تھے وہ خداوند کے کلام سے ہی ہیلیلویا کا نعرہ لگایا کرتے تھے، جس کا تذکرہ زبور 146 سے لے کر زبور 150 کی ہر پہلی آیت اور ہر آخری آیت میں پایا جاتا ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ زبور 111، زبور 112 اور زبور 113 جو ہے ان کا آغاز بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زبور 111، زبور 112 اور زبور 113 میں بھی لکھا ہے خداوند کی حمد کرو۔ صرف زبور 113 ایسا زبور ہے جس کے آغاز پہ بھی لکھا ہوا ہے خداوند کی حمد کرو، اور اس کے اختتام پہ بھی لکھا ہوا ہے خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کے خادم جو پرانے عہد نامے کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ گویا یہ الفاظ جو ہیں خداوند کی حمد کرو آغاز میں اور زبور کے اختتام پر گویا جس طرح ایک تصویر کا فریم ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ الفاظ جو ہیں اس زبور کا گویا فریم ہے۔ جس طرح تصویر بغیر فریم کے سجتی نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں ہوتی، اسی طرح سے ان ابتدائی الفاظ کی جو اہمیت ہے خداوند کی حمد کرو اور پھر آخر میں خداوند کی حمد کرو یا ہیلیلویا ہیلیلویا، یہ گویا فریم کی حیثیت رکھتے ہیں ہر زبور کے لیے۔ جہاں یہ الفاظ میرے عزیزو اس زبور کے اندر اور دیگر مزامیر کے اندر فریم کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ گویا ایک دعوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک حکم بھی ہے کلیسیا کو کہ وہ بھی خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ زبور نویس گویا دوسروں کو خدا کی حمد کرنے کی، خدا کی ستائش کرنے کی، خدا کی تمجید کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور ان کو کیا کہتا ہے؟ خداوند کی حمد کرو۔ اور پہلی آیت کے پہلے حصے میں وہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں، حکم دیتا ہے ان کو کہ وہ خداوند کی حمد کریں، اور پھر پہلی آیت کے دوسرے حصے میں اور دوسری آیت کے اندر وہ اپنی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، پہلے دوسروں کو مخاطب کرتا ہے اور پھر خود کو مخاطب کرتا ہے۔ اور پہلی آیت کے دوسرے حصے میں کہتا ہے اے میری جان خداوند کی حمد کر، اے میری جان خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ باوجود کہ وہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ خدا کی حمد میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ خدا نے ہر ایک انسان کو خدا کی حمد کرنے کے لیے خلق کیا، لیکن دوسروں کو دعوت دینے کے بعد وہ فوراً اپنی بات کرتا ہے، خود سے مخاطب ہوتا ہے اے میری جان خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرے عزیزو، پیشتر اس سے کہ دوسروں کو نصیحت کی جائے کہ دوسرے خدا کے ساتھ چلیں، پہلے خدا کے لوگوں کو اور خادموں کو جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں خود پہلے خدا کے کلام پر چلنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اور اس زبور کا جو مصنف ہے وہ باوجود کہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ خدا کی حمد کے کام کو انجام دیں، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ دل پسند ہے۔ خدا نے ہر ایک انسان کو اپنی حمد کے لیے خلق کیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس حمد میں انگیج کرتا ہے، اور وہ پہلے اپنے سے شروع کرتا ہے اور کہتا ہے میری جان خداوند کی حمد کر، اور پھر وہ کہتا ہے میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ میرے عزیزو، کیا یہ الفاظ آپ کو کچھ پیچھے کی یاد نہیں دلاتے؟ کسی اور شخص نے کچھ اس طرح کا کچھ کہا تھا۔ یشوع نے جب سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور اس نے اپنی موت سے پہلے ایک آخری خطبہ، ایک آخری لیکچر، ایک آخری پیغام بنی اسرائیل قوم کو دیا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا؟ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ تم فیصلہ کر لو کہ تم کس کی پرستش کرو گے، تم کس کی حمد کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ زبور نویس اس زبور میں گو کہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں، لیکن وہ اپنی بات کرتے ہوئے کہتا ہے اے میری جان خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خداوند خدا کی کیا کروں گا؟ مدح سرائی کروں گا۔ بالکل یشوع کے الفاظ کی طرح، بھائی میں نے تو خداوند کے ساتھ چلنا ہے، میں نے تو اپنی زندگی اس کو دے دی ہے، میری فیملی بھی خداوند کے ساتھ چلے گی، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اس زبور کی پہلی آیت کے اندر وہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، اور پھر اپنی گواہی، اپنے آپ کو بطور نمونہ ماڈل جو ہے وہ خداوند کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایک پاسٹر جو دوسروں کو خدا کا کلام سنائے اور وہ خود خدا کے ساتھ چلنے والا نہ ہو، اس کی فیملی خدا کے ساتھ نہ چلنے والی ہو، خدا کے گھر نہ آنے والی ہو، تو وہ گواہی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ خدا ان کا خادم چارلس اسپرجن کہتا ہے، وہ گویا ایک خادم کی حیثیت سے، ایک پاسٹر کی حیثیت سے جہاں دوسروں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں، وہ اپنی گواہی بطور نمونہ دوسروں کے سامنے رکھتا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کرے گا، اور کب تک کرے گا؟ یہ نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے۔ کبھی کبھار ہمارے روحانی جذبات وقتی ہوتے ہیں، کچھ دیر تک ہم بڑے جوش دکھاتے ہیں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے، لیکن خداوند کا بندہ اس زبور کا مصنف کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک میرا وجود ہے، جب تک
میرے اس بدن میں جان ہے، دم ہے، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا، کیونکہ یہ جو میرا دم ہے وہ دراصل کس کی بدولت ہے؟ خداوند کی بدولت ہے۔ جب تک میرا وجود ہے میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا، میں عمر بھر، ساری عمر جو ہے میں خداوند کی مدح سرائی کرتا رہوں گا۔ اس لیے وہ اپنی گواہی دے رہا ہے، لیکن دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ وہ خداوند کی کیا کریں؟ حمد کریں۔ اپنی گواہی دینے کے بعد تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیات میں وہ اپنی کلیسیا کو، اس زبور کا جو مصنف ہے، اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ آپ نے سوائے خدا کے اور کسی پر بھروسہ، توکل اور یقین نہیں کرنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتے، ان کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے۔ تیسری آیت سے لے کر پانچویں آیات میں وہ گویا اپنے سامعین کو، قارئین کو، وہ خداوند پر بھروسہ رکھنے اور انسانوں پر بھروسہ کرنے کی واضح طور پر مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جب ہم نے خداوند کی حمد کرنی ہے تو پھر ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین اور توکل بھی خداوند پر ہونا چاہیے، نہ کہ انسانوں پر، خواہ وہ عمرہ ہی کیوں نہ ہوں، یعنی بادشاہ کیوں نہ ہوں، شہزادے کیوں نہ ہوں، یا کسی اور اعلیٰ مرتبے پر فائز کیوں نہ ہوں۔ انسانی المیہ یہ ہے، انسان کی گناہ آلودہ سرشت ہمیشہ جب انسان پریشانی اور دکھ میں ہوتا ہے، وہ خدا کو چھوڑ کر، جب خداوند کی طرف سے وقتی طور پر جواب نہیں ملتا یا ہمارے وقت کے مطابق ہمیں جواب نہیں ملتا، ہم بہت دفعہ خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بیماری لمبی ہوئی، تھوڑی سی مالی پریشانی آ گئی، نوکری چلے گئی، یا گھر میں کوئی اور مسئلہ مسائل پیدا ہو گئے، پاسبانوں کو کہا کہ آپ دعا کریں اور کلیسیا کے لوگوں کو کہا کہ آپ دعا کریں، لیکن بہت دفعہ جب ہم آزمائش میں سے گزر رہے ہیں یا خدا چاہتا کہ ہم اس آزمائش میں سے گزریں، ہم خداوند کو چھوڑ کر بہت دفعہ انسانوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس زبور کا مصنف کیا کہتا ہے؟ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتے، ان کا دم نکل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے سارے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا اور بشر کو اپنا دستے بازو جانتا ہے۔ یرمیہ بنی اسرائیل قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ملعون ہیں۔ ملعون جو لفظ ہے یہ لعین سے نکلا ہے اور یہ ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے گویا ایک ایسا شخص جو خداوند کو چھوڑ کر انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے اسے ملعون کہا گیا ہے، اور ملعون کا دوسرا ترجمہ جو کیا جا سکتا ہے لعنتی۔ ملعون وہ شخص ہے جس پر لعنت ہوئی ہو۔ خدا نہ کرے کہ ہم کبھی اپنا بھروسہ، اپنا یقین، اپنا توکل جو ہے وہ خداوند پر چھوڑ کر ہم انسانوں پر یا طاقتور لوگوں پر، ان پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتے، ان کا دم نکل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے سارے منصوبے کیا ہو جاتے ہیں؟ فنا ہو جاتے ہیں۔ تیسری آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی خداوند اپنے خدا کے علاوہ اور کسی انسان پر بھروسہ، توکل، یقین نہیں کرنا۔ 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔
وہ بڑے بابرکت لوگ ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید گاہ اس کے خدا سے ہے، جو اپنی امید، جو دکھ میں، پریشانیوں میں اپنے خداوند کی طرف دیکھتے ہیں، یعقوب کے خدا کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کا مددگار ہے، اور اپنی امید گاہ کہ خدا کی طرف اپنی توجہ کرتے ہیں، وہ خوش نصیب آدمی ہیں، ان پر خدا کی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ان 3 آیات کے اندر وہ گویا لوگوں کو ابھارتا ہے کہ وہ کبھی بھی انسانوں پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ یعقوب کے خدا پر جو مددگار ہے، جو ہماری امید گاہ ہے، اس پر ہم نے بھروسہ، توکل اور یقین کرنا ہے۔ 6 آیت سے لے کر جو خاص طور پر 10ویں آیات تک وہ دلائل پیش کرتا ہے، کچھ وجوہات پیش کرتا ہے کہ ہم نے خداوند کی حمد کیوں کرنی ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند کی حمد کرو۔ پھر دوسری آیت میں اپنی بات کرتا ہے کہ میں تو خداوند کی حمد کروں گا جب تک میرا وجود ہے، میں ساری زندگی خداوند کی کیا کروں گا؟ حمد کروں گا۔ تیسری آیت سے لے کر 5ویں آیت کہتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی انسانوں پر بھروسہ، توکل، یقین نہیں کرنا۔ 6 آیت سے لے کر 10ویں آیات تک وہ خدا کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، وہ گویا خدا کی صفات کو، خدا کی خوبیوں کو، خدا کی ایٹریبیوٹس کو بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ ہم نے خداوند کی حمد، خداوند کی تعریف، خداوند کی تمجید اور ستائش کیوں کرنی ہے۔ 6 آیت سے لے کر 10ویں آیات تک وہ گویا خدا کی خوبیاں، خدا کی صفتیں جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ 92 زبور میں بھی ہے، تیریاں صفتاں دے گونیاں گیت کرنا شکر خدا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے خداوند کی حمد کرنی ہے کیونکہ جو خوبیاں، جو اوصاف خدا کی ذات کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ اور پہلی خوبی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، 6 آیت میں لکھا ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے بنایا۔ خداوند کی حمد کرو۔ کیوں خداوند کی حمد کرو؟ کیونکہ وہ خالق خدا ہے، وہ کریٹر گاڈ ہے۔ ہمیں خداوند کی عزت اور تعظیم اور اس کی ستائش کرنی ہے، کیونکہ انسان اس زمین کے خالق و مالک نہیں ہے، بلکہ خدا اس زمین کا خالق و مالک ہے۔ اسی نے زمین کو، اسی نے آسمان کو، اسی نے سمندروں کو بنایا ہے۔ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید پانی پہلے سے ہی بنا ہوا ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور پھر لکھا ہوا اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید پانی کو بنانا نہیں پڑا، یہ پہلے سے ہی تھا، اور پھر خداوند نے جو ہے وہ صرف کیا کیا ہے؟ خشکی کو پانی سے الگ کر دیا ہے۔ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو اس کے خالق ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے زبور نویس کیا کہتا ہے؟ وہ جس نے آسمان، زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کو بنایا۔ وہ سمندروں کا بھی خالق ہے، وہ زمین کا بھی خالق ہے، وہ آسمان کا بھی خالق ہے۔ اس کی حمد ہمیں کرنی چاہیے۔ نہ صرف اس نے سمندر کو بنایا ہے، زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بھی خلق کیا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کچھ اس کے ہاتھ کی کیا ہے؟ کاراگری ہے۔ اس لیے وہ پہلی آیت میں کہتا ہے خداوند کی حمد کرو۔ کیوں خداوند کی حمد کرو؟ کیونکہ وہ خالق خدا ہے۔ اس کے خالق ہونے کے لیے ہم نے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ حمد کرنی ہے۔ میرے عزیزو، دوسری خوبی جو اس زبور کے اندر ہے وہ سچائی کو قائم رکھتا ہے۔ وہ سچائی کا خدا ہے، وہ سچ اور برحق ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ
बार बार जब खुदा की सिफ्तों का तज़किरा किया जाता है तो खुदा के सादिकुल कौल होने का भी जिक्र किया जाता है। उसका कलाम जो है वो हाँ के साथ है। खुदा अपने कौल को हमेशा जो करता है अपने लोगों के साथ, वो उसको पूरा करता है, उसकी पासदारी करता है। इसलिए कलाम में बार बार उसे सच्चाई का खुदा कहा गया है। और इस ज़बूर के अंदर भी लिखा है जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है। जहाँ वो खालिक खुदा है, दूसरी खूबी जिसका वो तज़किरा करता है कि वो क्या है, सच्चाई का खुदा है, वो सादिकुल कौल है। मेरे अज़ीज़ों, इससे हमें क्या तसल्ली मिलती है, क्या हौसला मिलता है कि हम खुदावंद की हम्द करें। बाइबल खुदा के वादों से क्या हुई है, भरी पड़ी है। उसके सच्चाई के खुदा होने की वजह से हमें यह हौसला मिलता है कि जो कुछ उसने कहा है वो मेरे और आपके लिए क्या करेगा, पूरा करेगा। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, निजात पाए। ये खुदा ने कहा है और वो निजात देगा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो में बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा। यीशु ने कहा मांगो तो तुम पाओगे। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए खुदावंद के सच्चाई के खुदा होने से हमें यह हौसला मिलता है कि हम उसकी हम्द कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। यह है ज़बूर नवीस का मकसद, हम खुदावंद की हम्द करें क्योंकि वो सच्चाई का खुदा है, वो झूठ का खुदा नहीं, वो सच और बरहक खुदा है। इसलिए ये है वो दूसरी सिफ्त जिसके लिए वो कहता है हमें खुदावंद की हम्द करनी है, क्योंकि वो खालिक भी है और वो सच्चाई का भी खुदा है। उसके तमाम वादे हाँ के साथ हैं, सच के साथ हैं। वो अपने कलाम में सादिकुल कौल है। तीसरी खूबी 7वीं आयत में वो मजलूमों का इंसाफ करता है। वो आदल और मुनसफ है। वो मजलूमों का इंसाफ करता है। जिनके साथ जुल्म होता है, जिनके साथ ज़्यादती होती है, खुदा उनके लिए खड़ा होता है। मेरे अज़ीज़ों, इससे ये ज़ाहिर होता है कि खुदावंद क्या है, आदल और मुनसफ है। और फिर इसके बाद लिखा है जो भूखों को खाना खिलाता है, जो भूखों को खाना खिलाता है। जहाँ जब इस ज़बूर के अंदर मजलूमों की बात है, भूखों की बात है और फिर कैदियों की भी बात आएगी, तो इसका इशारा खुदा के लोगों की तरफ है जो खुदा के साथ चलते हैं लेकिन उन पर जुल्म ढाया जाता है। वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं लेकिन वो भूख और प्यास से गुजरते हैं, ये उनकी बात की गई है। जो खुदा के गोया मजलूम हैं, जो खुदा के साथ चलते हुए भूख अफलास का सामना करते हैं, कलाम में उनकी बाबत लिखा है वो मजलूमों का इंसाफ करता है, यानी वो आदल और मुनसफ है। और फिर अगली खूबी है जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद मुहैया करने वाला खुदा है, खुदावंद परवरदिगार है, परवरदिगार। ज़बूर में हम क्या गाते हैं, या रबे शेर दा बच्चा जेकर भी भूखा कदी रब दा तालब ना। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं मगर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों अपने लोगों को मुहैया करता है, वो परवरदिगार खुदा है। और फिर एक और सिफ्त है, खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता है। खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता है। बहुत सारे खुदा के खादम कहते हैं कि ज़बूर 146 जो है ये असीरी के बाद लिखा गया। और जब वो ज़बूर नवीस कैदियों की बात करता है तो उसका इशारा बाबल की असीरी से छूटकर वापस आने वाले लोगों की तरफ है। ज़बूर नवीस कहता है कि गोया खुदावंद ने उन असीरों को जो बाबल की कभी कैद में थे, खुदावंद ने उनकी वापसी के दरवाजे शाह खोरस फारस के वसीला से खोले। और एक बड़ा हजूम जो था, बहुत सारे लोग जिनको उसके फरमान की वजह से, जिसे साइरस लंडर कहा जाता है, उस्तवानाए खोरस कहा जाता है, जिस पर ये सारी तहरीर लिखी हुई है, सारे कदीमा से इसकी दरियाफ्त भी हुई है। उसने हुक्म जारी किया था कि तुम अपने मुल्क को जाओ और अपने खुदावंद के लिए घर की तामीर करो। और मेरे अज़ीज़ों
نہمیہ جیسے لوگوں کی دعاؤں کی بدولت یہ ممکن ہوا تھا۔ میرے عزیزو، عزرا واپس آیا، بہت سارے لوگ واپس آئے۔ زبور نویس کہتا ہے ہمیں خداوند کی حمد کرنی ہے کیونکہ وہ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ وہ جو اسیر تھے، وہ جو بابل میں قید تھے، خداوند نے ان کو آزاد کیا ہے، اس لیے ہم نے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ حمد کرنی ہے، تعریف کرنی ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے۔ خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند شافی خدا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو پردے بہت دفعہ ایک انسان کی زندگی پر روحانی پردہ جو پڑا ہوتا ہے وہ اس کو بھی کھولتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے تاکہ لوگ سچائی سے کیا ہوں؟ واقف ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے چونکہ وہ اندھوں کی آنکھیں بھی کھولتا ہے، اس لیے اس سے اس کے شافی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ مددگار خدا ہے۔ خداوند صادقوں سے محبت کرتا ہے، وہ پیار کرنے والا خدا ہے۔ میرے عزیزو، اور آگے لکھا ہے خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ محافظ خدا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، وہ سنبھالنے والا خدا ہے، وہ شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے، وہ انصاف کرنے والا خدا ہے، وہ گناہ سے نفرت کرنے والا خدا ہے۔ اور پھر 10ویں آیت میں خداوند کی جس صفت کا ذکر ہے، خداوند اب تک سلطنت کرتا ہے، یہ اس کے بادشاہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ گن لیجئے خداوند 6 آیت میں کیا ہے؟ خالق ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت جو 6 آیت میں ہی ہے، خداوند صادق القول ہے، سچائی کا خدا ہے، یہ دوسری صفت۔ 7ویں آیت میں اس کی تیسری صفت کا ذکر ہے کہ وہ عادل ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، وہ مخلصی دینے والا خدا ہے۔ پھر وہ آنکھیں کھولتا ہے، شافی خدا ہے، وہ جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، مددگار خدا ہے، وہ صادقوں سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا خدا ہے، پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، محافظ ہے، یتیموں کو سنبھالتا ہے، سنبھالنے والا ہے، وہ شریر کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے، گناہ سے نفرت کرنے والا خدا ہے۔ اور پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے وہ اب تک سلطنت کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ سلطنت کون کرتے ہیں؟ بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو، کیوں زبور نویس کو یہ بات کہنی پڑی کہ خداوند اب تک سلطنت کرتا ہے؟ اسیری سے جب لوگ واپس آئے، سلطنت تو ختم ہو چکی تھی بنی اسرائیل قوم کی، کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ آخری بادشاہ جنوبی سلطنت کا کون تھا؟ صدقیہ۔ 586 قبل از مسیح میں وہ ساری بنی اسرائیل قوم کی سلطنت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میرے عزیزو، جس زمانے میں اسیری سے واپس آئے کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ زربابل وقتی طور پر ان کا ناظم بنا، جو سارے امور کو انجام دیتا تھا، لیکن دراصل اس زبور نویس یہ سکھانا چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ جس کی سلطنت اب تک قائم رہتی ہے، دنیا کے بادشاہ آتے رہتے ہیں، کچھ وقت سلطنت کرتے ہیں، ان کا دم نکل جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی ہے جو اب تک سلطنت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ خداوند ہے۔ خداوند اب تک سلطنت کرتا ہے۔ بادشاہ آئے، سلیمان چلا گیا، داؤد چلا گیا، ساؤل چلا گیا، دیگر جتنے بھی 20 بادشاہ شمالی اور جنوبی سلطنت میں ہوئے، وہ بھی ایک عرصہ تک انہوں نے سلطنت کی اور ان کا دورہ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک بادشاہ جس کی سلطنت ازل سے ہے اور اب تک قائم رہے گی، وہ کہتا ہے خداوند اب تک سلطنت کرے گا، تم اس کی طرف دیکھو اور اس کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ اس زبور کے اندر زبور نویس دعوت دیتا ہے کہ لوگ خداوند کی حمد کریں، اس کی تعریف کریں۔ اور پھر دوسری آیت میں وہ کہتا ہے میں تو کروں گا، جب تک میرا وجود ہے، جب تک میری زندگی ہے، میں نے تو خداوند کی حمد کرنی۔ اور پھر تیسری سے 5ویں آیت میں کہتا ہے کبھی انسانوں پر ہمیں بھروسہ، توکل اور یقین نہیں کرنا چاہیے،
اور پھر چھٹی آیت سے لے کر 10ویں آیات تک وہ کہتا ہے اتنی صفتیں ہمارے خدا کے اندر، خوبیاں، صفات، ایٹریبیوٹس پائی جاتی ہیں، وہی ہم عزت، تعریف اور ستائش کے لائق ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی حمد نہیں کرنی ہے۔ اور کہتا ہے آخر میں آئے سیون، تیرا خدا پشت در پشت، وہ تیرا خدا ہے، تیری پشت در پشت وہ تیرا خدا رہا ہے۔ ابراہیم سے شروع کر کے آج تک اور آنے والی پشتوں تک، نسلوں تک وہ تیرا خدا رہے گا۔ وہ اس لائق ہے کیونکہ وہ پشت در پشت وفادار رہنے والا خدا ہے، اس لیے وہ حمد، عزت، تعظیم کے لائق ہے۔ اس لیے وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند کی حمد کرو، اور پھر آخری آیت میں پھر کہتا ہے خداوند کی حمد کرو۔ میرے عزیزو، ہم نے بھی خداوند کی حمد، اس کی عزت، اس کی تعریف، اس کی تمجید کرتے رہنا ہے جب تک خداوند نے ہمیں زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں۔ کاش ہمارا زور، ہماری طاقت، ہماری ہستی صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے صرف ہو، اور ہم اس کی صفات کی وجہ سے، ان خوبیوں کی وجہ سے، چونکہ وہ خالق ہے، وہ عادل ہے، وہ پروردگار ہے، مخلصی دینے والا ہے، شافی ہے، مددگار ہے، صادق ہے، محبت کرنے والا ہے، محافظ ہے، سنبھالنے والا ہے، گناہ سے نفرت رکھنے والا ہے، اب تک بادشاہی کرنے والا ہے، پشت در پشت وفادار رہنے والا خدا ہے۔ ہم اس کی کیا کریں؟ حمد اور اس کی تعریف کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔